کیونکہ یہ طویل سفر میں نے پہلی بار ایاز کے لیے کیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر آیا تھا بلکہ ڈانٹ کر اور دھمکی دے کر، مگر میں پھر بھی اسے ایک تو دیکھنے کے لیے چلی آئی تھی۔ ابھی میں غنودگی میں ہی تھی جب ایاز کی کھنکدار آواز آئی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور پھر وہی سونے کا کام۔ اٹھو کہتے ہوئے اس نے میرے اوپر سے لحاف کھینچ لیا۔ کیا کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں کتنی سردی ہے؟ میں نے نیند سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو پورا کھولتے ہوئے بولی، اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چارپائی کے قریب کھڑا بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، بلکہ معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر بولا، ارے اگر غلطی سے آ ہی گئی ہو تو اٹھو، باتیں کرو۔ کیا باتیں کروں؟ میں نے سستی سے کہا۔ مجھے معلوم تھا وہ کیا باتیں کرے گا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹیسٹ کیسے ہوئے؟ یہ تو بتا دو کم از کم، مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی ہے تب سے اماں نے اسکول سے چھٹیاں کروا رکھی ہیں۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے سارا الزام اماں پر رکھنے کی کوشش کی۔ کیا؟ یعنی کہ 1.5 ماہ سے تم اسکول ہی نہیں گئی اور گھر میں بھی نہیں پڑھا ہوگا، ہے نا؟ گھر کہاں ہوتی ہوں، سارا دن تو لاہور اور قصور کے بازاروں میں گزرتے ہیں۔ شادی کی خریداری میں تم نے اتنی جلدی سے دن جو رکھوا دیے تھے، کام وام سارے مجھے اور اماں کو ہی کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے خود کو بے قصور ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وزن کتنا ہے؟ گویا وہ میری بات مان گیا تھا اور اب دوسری طرف آ گیا تھا۔ میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا، اگرچہ کرتی میں دن میں 10 بار تھی، مگر کچھ فرق پڑا ہوتا تو سچ بولتی نا۔ اٹھو اب کرو، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ اب؟ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ اب کیسے کروں؟ مشین ساتھ تو نہیں لائی؟ یہاں مشین ہے، یہاں اٹھو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا اور مسرت کی الماری سے مشین نکال کر لے آیا، اور مجبوراً مجھے مشین پر کھڑا ہونا پڑا۔ میرے کھڑے ہونے پر ایاز نے جھک کر نمبر دیکھے، پھر سر تھامتے ہوئے بولا، اف خدایا، 70 کلو! میں چپ چاپ مشین سے اتر کر اپنے بستر کی طرف بڑھی تو ایاز نے میرا ہاتھ پکڑ کر تلخ لہجے میں کہا، پہلی بار ایسا دیکھا ہے کہ مشین کی موجودگی میں وزن کم ہونے کی بجائے بڑھا ہوا ہے۔ آخر تم کرتی کیا ہو؟ میں چپ رہی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، بیکار ہے، اب ناممکن ہے، اور باہر نکل گیا۔ میں پھر بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس کی باتوں پر غور کر کے مجھے رونا آیا، پھر کھانے اور تھکن کی وجہ سے جلدی سو گئی۔ صبح میری آنکھ مسرت کے اٹھانے پر کھلی تھی۔ اماں ناشتے کے بعد ہی جانا چاہتی تھی، لیکن ماموں نے کہا، اب آ ہی گئی ہو تو ایک دن مزید رک جاؤ، اور اماں مان گئی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی مسرت مجھے اپنی سہیلی کے گھر لے گئی۔ وہاں سے واپس آئے تو سب کھانا کھا رہے تھے، مگر ایاز ان سب میں نہیں تھا۔ کل رات کے بعد وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ صبح ناشتے پر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ میں حیران تھی، آخر کہاں گیا؟ جیسے تیسے میں نے کھانا کھایا، پھر مسرت سے پوچھا، کیا بات ہے، تمہارا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ وہ رات پانی کی باری ہماری تھی نا، اس لیے وہ رات بھر آدمیوں کے ساتھ کھیتوں پر رہے اور صبح آتے ہی سو گئے، اور ابھی تک سو رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ اچھا چلو، اب میں بھی کھیت وغیرہ دیکھنے چلوں گی۔ کیوں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھے؟ مسرت نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں، اور ہاں، فارم دیکھنے بھی جاؤں گی، میں نے کہا۔ تو ہم سب کزنز، جس میں میری نندیں مسرت، ندارت اور دونوں دوسرے ماموں کی بیٹیاں نیلی، فرزانہ اور رضوانہ شامل تھیں، باہر نکل آئیں۔ جب ہم سب کزنز ڈیرے پہنچی تو وہاں چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ قدیر بھی بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرے آدمی اس کچے کمرے میں چلے گئے جس کے باہر چارہ کاٹنے والا ٹوکا لگا ہوا تھا۔ اب ہمارے سامنے وہاں صرف قدیر کھڑا تھا، یا پھر 2-3 بڑے بڑے سیاہ کتے جو ایک طرف بیٹھے تھے اور شاید ہمیں دیکھ کر ڈسٹرب ہو گئے تھے اور بھونکنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایاز نہیں آیا؟ وہ مسرت سے پوچھ رہا تھا۔ تب میں نے پہلی بار غور سے اس کو دیکھا۔ صاف رنگ، تیکھے نقش، لمبا قد، مگر چہرے پر گہری سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی۔ میرا جی چاہا اسے دیکھتی ہی رہوں۔ بھائی جان تو سو رہے تھے، اس لیے ہم اکیلی چلی آئی، مسرت کہہ رہی تھی، جبکہ میں ٹک ٹک اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی تک سو رہا ہے؟ قدیر حیران سا پوچھ رہا تھا۔ اصل میں رات پانی کی باری ہماری تھی نا، ساری رات وہ جاگتے رہے اور صبح گھر جاتے ہی سو گئے، مسرت نے اب کے ذرا تفصیل سے بتایا۔ ساری رات تو میں بھی اس کے ساتھ ہی رہا ہوں۔ خیر، اب آپ بتائیں، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ وہ خاص کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی کسی کو غنی کہہ کر پکارا۔ صرف سیر کروا دیں، میں نے شرما کر کہا۔ سیر؟ کیسی؟ کھیت تو خالی ہیں اور گندم کی بوائی کی جا رہی ہے،
جن کی بوائی وقت پر ہو گئی تھی وہ تو آج کل پانی لگا رہے ہیں، جیسے کہ ایاز وغیرہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی مونجھی دیر سے لگی، دیر سے پکی اور وہ ابھی فارغ ہو رہے ہیں۔ قدیر میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، پھر تو ان کی گندم بھی دیر سے لگے گی۔ میں نے اپنی طرف سے اپنی عقل مندی کا روب جھاڑا۔ یہ تو ظاہری بات ہے، آپ یہی دیکھیں، ایاز نے پہلا پانی جو ٹھیک 40 دن بعد لگایا تھا۔ اصل میں وقت پر فصل کی بوائی ہو تو پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ پھر لوگ دیر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا۔ باقی سب ادھر ادھر پھرنے میں مصروف ہو گئی تھی اور تینوں کتے بھی نہ جانے کدھر چلے گئے تھے، جبکہ قدیر پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ لوگ خود کہاں دیر کرتے ہیں، کبھی بیج وقت پر نہیں ملتا اور کبھی پانی، خاص کر پانی سے مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ پانی لیٹ ملے گا تو بوائی بھی لیٹ ہوگی اور پیداوار بھی کم ہوگی اور پریشانی الگ۔ وہ آہستہ آہستہ یوں بولا گویا میں اس کا انٹرویو کر رہی ہوں۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھ لیا، کیونکہ وہ کل بھی یہیں ملا تھا ہمیں اور آج بھی۔ وہ مسکرا دیا، اداس مسکراہٹ۔ یہاں اپنے کھیتوں پر ہی ہوتا ہوں۔ پڑھائی مکمل کر لی آپ نے؟ نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا تھا، حالانکہ میں اس بات کو کبھی بھی پسند نہ کرتی تھی کہ کوئی مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھے۔ میٹرک کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ شوق نہیں تھا؟ میں نے محض بات جاری رکھنے کی خاطر پوچھا۔ شوق تو بہت تھا، مگر ابا کہتے تھے اب مجھے زمینوں پر کام کرنا چاہیے، تو آپ کہہ دیتے آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ کہا تو تھا، مگر اماں نے کہا اتنا ہی بہت ہے جو پڑھ لیا ہے، اور اصل وہ تو مجھے شروع سے ہی نہیں پڑھانا چاہتی تھی، مگر ابا سمجھتے تھے کہ خط وغیرہ لکھنے اور پڑھنے اور حساب کتاب کرنے کے لیے مجھے میٹرک ضرور کرنا چاہیے، جبکہ میں ایاز کی طرح آرمی میں جانا چاہتا تھا۔ مگر اماں کو یہ بات پسند نہ تھی، اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ یہ اماں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، جو کام اولاد چاہے اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ آپ مجھے دیکھیں، میں پڑھنا نہیں چاہتی، مگر اماں کہتی ہیں مجھے میٹرک ضرور کرنا ہے۔ کیا ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے ذرا غصے سے کہا۔ پڑھائی کے نام پر مجھے ہمیشہ خود بخود ہی غصہ آ جاتا تھا، اور آپ کو پڑھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ پڑھے، بری بات ہے، پڑھائی تو بہت اچھی چیز ہے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، پھر آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ بتایا تو ہے، اماں پسند نہیں کرتی۔ ویسے اس سال میں نے چھپ کر FA کی پرائیویٹ تیاری کی اور امتحان بھی دیا ہے۔ آپ دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے، اللہ کرے آپ پاس ہو جائیں۔ وہ تو ہو ہی جاؤں گا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اتنے میں ایک آدمی جسے قدیر نے غنی کہا تھا بہت ساری چھلیاں بھٹے بھون کر لے آیا، اور لڑکیاں جو ہماری باتوں سے بور ہو کر ادھر ادھر پھر رہی تھی سب ایک جگہ جمع ہو کر کھانے لگیں، اور میں کھانے کے ساتھ ساتھ اوپر دیکھنے لگی۔ کھلی جگہ پر آسمان کتنا پیارا لگتا ہے، نیچے زمین پر سرسبز شاداب کھیت اور اوپر نیلے آسمان کی چھت، جو کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین پر جھک آیا ہو، چاروں طرف جھکا آسمان بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے یہ منظر پہلی بار دیکھا تھا، گو کہ ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے، مگر ادھر کھیت کم اور باغات زیادہ تھے، یہاں تا حد نظر صرف زمین تھی اور اس پر جھکا صاف شفاف آسمان۔ میں اس خوبصورت منظر میں گم تھی جو کہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایاز کی آواز سن کر میں چونک کر مڑی تو وہ تر و تازہ کھڑا ہم سب کو گھور رہا تھا۔ بھائی جان، یہ عائشہ اپنا ڈیرا دیکھنا چاہتی تھی، مسرت نے جلدی سے بتایا۔ یہ دیکھ رہی ہے یا کھا رہی ہے؟ ایاز نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو قدیر نے فوراً کہا، یار کھانے کو یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ وہ تو میں نے سوچا کچھ اور نہیں تو یہی صحیح، کسی کے ڈیرے پر آج کل گنے اور چھلیاں ہی تو دو چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، ہے نا؟ ان کے لیے یہی ٹھیک ہے، چلو اب سب گھر جاؤ۔ وہ حکم دینے والے لہجے میں بولا۔ بھائی جان، یہ عائشہ فارم بھی دیکھنا چاہتی ہے، مسرت نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، اب گھر جاؤ، فارم دیکھنے سے کیا ہوگا، اور میرے فارم دیکھنے سے تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نقصان نہیں تو فائدہ ہی بتا دو، ویسے بھی فارم یہاں سے بہت دور ہے اور گاڑی گھر پر ہے، یہاں کیا گھوڑے پر بیٹھ کر چلو گی میرے ساتھ؟ یار میری موٹر سائیکل ہے، قدیر نے جلدی سے کہا۔ موٹر سائیکل پر یہ محترمہ بیٹھیں گی، وزن جانتے ہو ان کا؟ ایاز نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے قدیر سے کہا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنی توہین پر میری آنکھیں بھر گئی۔ جلدی سے واپس مڑی تو قدیر بھی جاری ہے ابھی۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو۔